عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جدید نظم نگاری کی اہمیت پر گفتگو کریں گے۔ دنیا کی تقریباً تمام زبانوں کا ادب نثر اور نظم پر مشتمل ہے۔ نثر عام طور پر بیانیہ ہوتی ہے اور اس میں جملوں کے ساتھ بات واضح کی جاتی ہے۔ نظم کے لغوی معنی لڑی، سلک یا موتیوں کی لڑی، بہر وزن، قافیہ ردیف کے ساتھ کہی جانے والی بات ہے۔ ابتدائی سے نظم کے تحت مختلف اقسام پائی جاتی رہی ہیں، جیسے قصیدہ، مثنوی، غزل، مرثیہ، قطعہ، رباعی وغیرہ۔ یہ جو مطالعہ رہا ہے یہ نظم کا باعتبار حیت اور باعتبار موضوع رہا ہے۔ آگے چل کر ایک ایسی صنف وجود میں آئی جس کے تحت نظم بھی اپنے وسیع معنوں کے ساتھ ایک صنف کے طور پر شائع ہوئی۔ قدیم ادب میں، مثنوی میں، مرثیے میں یا پھر اور طریقے سے مختلف موضوعات پر اظہار خیال کی روایت ملتی ہے۔ مثنوی میں باغ، عمارت، کردار، جذبات، احساسات، ان سب کی عکاسی ملتی ہے، لیکن بدلتے وقت کے ساتھ رجحانات بدلے، تصورات بدلے، جذبات و احساسات میں تبدیلی وقوع پذیر ہوئی۔ اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان تمام اصناف سخن کے ساتھ ایک نئی صنف کا آغاز ہوا جس کا نام نظم نگاری قرار دیا گیا۔ یہ جو عمل ہے یہ 1857 کے غدر کے بعد انگریزی ادب اور انگریزوں کی دلچسپی سے عمل میں آیا۔ انگریزی ادب کا راست مطالعہ تو اس دور کے شعراء کے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن بالواسطہ طور پر جو کچھ بھی وہ جانتے تھے اس کا انہوں نے اپنی زبان میں استعمال کرتے ہوئے اس نئی صنف سخن کو پیدا کیا، اور باضابطہ طور پر اس کا انعقاد 1874 میں پنجاب میں عمل میں آیا، جسے انجمن پنجاب کا نام دیا گیا تھا، اور محمد حسین آزاد کرنل ہالرائٹ کی سرپرستی میں ایسے مشاعروں کا انعقاد عمل میں لا رہے تھے جس میں مصرعِ طرح کے بجائے عنوان دیا جاتا تھا، تو اس طرح موضوعاتی نظم نگاری کا آغاز ہوا۔ اس سے کافی عرصہ قبل نذیر اکبر آبادی نے ایسی نظمیں تخلیق کی تھیں جن میں موضوعات چنے جاتے اور ان پر اظہار خیال کی روایت ملتی تھی۔ تو پہلے نظم نگار کے طور پر نام نذیر اکبر آبادی کا آتا ہے، جنہوں نے عوامی زندگی کی مصروفیات کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا تھا۔ نذیر اکبر آبادی نے یہ سوچے بغیر کہ ان کی اس کاوش کو پسند کیا جاتا ہے یا نہیں، اپنا تمام کلام اسی قسم کی شاعری میں پیش کیا۔ نذیر نے عوامی زندگی اور اس کی جو دلچسپیاں تھیں، جو مشاغل تھے، ان سب کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ چنانچہ مفلسی پر، روٹی پر اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دیوالی پر، ہولی پر انہوں نے نظمیں کہیں۔ ان کے پاس موضوعات کا ایسا تنوع ملتا ہے کہ 19ویں صدی کی زندگی ان کے کلام میں رواں دواں نظر آتی ہے۔ وہ ہندوستانی تہذیب کے رسیا تھے اور اس کی جیتی جاگتی تصویریں اپنی شاعری میں پیش کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے اطراف و اکناف پھیلی ہوئی معاشرتی زندگی کو بھی اپنی شاعری کا موضوع بنایا، جو اس وقت کی شاعرانہ فضا کے لیے مطابقت نہیں رکھتا تھا، لہٰذا انہیں بہتر شاعر تصور نہیں کیا گیا اور ان کے ساتھ بے اعتنائی برتی گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1874 کے لگ بھگ ایسی ہی شاعری کو اچھی شاعری کہا جانے لگا، اور اس کے ساتھ فائدہ یہ ہوا کہ شاعری کے لیے موضوعات میں تنوع پیدا ہو گیا۔ اب زندگی، ادب، سیاست، معاشرت، حکمت سبھی کچھ شاعری کا موضوع بننے لگے۔ چنانچہ انجمن پنجاب کے تحت جو 9 مشاعرے، موضوعاتی مشاعروں کا انعقاد عمل میں لایا گیا تھا، ان کے موضوعات حب وطن، برکھا رت، مناظر رحم و انصاف، اس قسم کے موضوعات تھے جو سماج کے مختلف مسائل کا احاطہ کرتے تھے اور جن پر نہایت ہی حقیقت نگاری کے ساتھ اظہار خیال کیا جاتا تھا۔ انجمن پنجاب کے مشاعروں نے ہندوستان بھر کی فضا کو متاثر کیا، اور دہلی سے بھی ایک ایسی ہی انجمن کا خیال دہلی سوسائٹی کے نام سے عمل میں آیا۔ کانپور میں بھی ہوا، میرٹھ میں بھی ایسی ہی ایک سوسائٹی بنی، اور ملک کے طول و عرض میں مختلف موضوعات پر اظہار خیال کی روایت اپنا مقام بناتی چلی گئی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے شاعری کے موضوعات کے ساتھ ساتھ حیات میں بھی تبدیلی کا رجحان عام ہوا، اور انجمن پنجاب کی پابند نظموں کے بعد اسماعیل میرٹھی کے پاس ہمیں معرہ نظمیں اور انگریزی سے ترجمہ کی ہوئی نظموں کا چلن شروع ہوتا نظر آتا ہے۔ چڑیا کے بچے ایک ایسی نظم ہے جو انگریزی سے اردو میں اسماعیل میرٹھی نے ترجمہ کی، منتقل کی، اور اس میں انہوں نے قافیہ ردیف کا استعمال نہ کرتے ہوئے معرہ نظم نگاری کو آگے بڑھانے کا اپنا کام انجام دیا۔ اسماعیل میرٹھی نے حیات اور موضوع دونوں کے تجربے کیے۔ ان کا زیادہ تر کلام بچوں کی درسی کتابوں کے لیے ہوا کرتا تھا، اس لیے نہایت ہی سلاست اور سمجھیے آپ کے آسان الفاظ کا استعمال اس میں کیا جاتا تھا تاکہ بچے ان کے مطلب اور ان کے مفہوم تک پہنچ سکیں۔ پابند نظم نگاروں میں جو اہم نام ہیں وہ محمد حسین آزاد کا ہے، ہمارے الطاف حسین حالی کا ہے، اور اس دور کے اسماعیل میرٹھی، چک بست، جوالا پرساد برق، سرور جہاں آبادی کے نام آتے ہیں۔ ان شعراء نے مرغابی پر بھی نظم لکھی، وطن کی محبت میں حب وطن پر نظمیں لکھی، اور یہ بتایا کہ بالواسطہ طور پر انگریزی حکومت کے خلاف آواز اٹھانے کی جرأت تو ان میں نہیں تھی، لیکن بالواسطہ طور پر حب الوطنی کا جذبہ نئی نسل میں پیدا کرتے ہوئے وہ چاہتے تھے کہ نئی نسل اپنے وطن کی، اپنی مٹی کی عظمت کو پہچانے اور اپنے مقام کے حصول کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ اس نئی نظم نے ادبی سطح پر بھی کئی دروازے وا کیے کہ انگریزی میں جو بلینک ورس ہوتی ہے، فری ورس ہوتی ہے، اس کو بلینک ورس کو نثر مرجس کے نام سے اور فری ورس کو آزاد نظم کے نام سے اردو میں پیش کیا جانے لگا۔ اس سے شاعر قافیہ اور ردیف کی خیط سے نکل کر اپنے خیالات کو آگے بڑھانے کی طرف بلا کسی تردد کے آگے بڑھانے کی طرف متوجہ ہو پایا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی فضا تھی جو بین الاقوامی طرز شاعری سے قربت اختیار کر رہی تھی، اور قدیم دور کا جو ادب تھا جس میں اخلاقیات، معاشرت، حسن و عشق، فلسفہ، حکمت، مذہب وغیرہ کا زیادہ حصہ تھا، اس کے برخلاف اپنے اطراف و اکناف کی زندگی کی عکاسی کر رہا تھا۔ یہ بتا رہا تھا کہ ملک کس راستے پر جا رہا ہے اور اہل ملک کو اپنی صلاحیتوں کا استعمال کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ ہماری ریاست میں، ہمارے ملک میں غلامی کی وجہ تعلیم سے دوری تھی، اسی لیے سر سید احمد خان نے تعلیمی بیداری کا پیغام دیا اور علی گڑھ تحریک کے زیر اثر گھر گھر میں تعلیم کی اہمیت کا شعور بخشا۔ اپنے رسالے تہذیب الاخلاق کے ذریعے جہاں نثر سے انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا، وہیں نظم نگاروں کی خدمات بھی حاصل کیں، اور ان کے توسط سے تعلیم کی اہمیت اور آگے بڑھنے کی ضرورت کا نظریہ بالواسطہ طور پر ذہن
ذہن نشین کرنے کے کام کا آغاز کیا۔ علی گڑھ تحریک کے زیر اثر لکھنے والوں میں حالی کے ساتھ شبلی کا نام بھی اہمیت کا حامل ہے کہ شبلی نے بھی مذہبی موضوعات کے توسط سے وہی کام انجام دینے کی ضرورت محسوس کی اور اہل بیت اطہار کی زندگی، اسلام اور سیاست، اسلام اور مساوات، اسلام اور زندگی، اسلام اور اس کی تعلیمات کے عنوان سے شعری اور نظم نگاری کی کوششیں منظر عام پر لائیں۔ ان دونوں کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس فضا کی تیاری نے 1877 عیسوی میں پیدا ہونے والے اقبال کو بھی متاثر کیا اور چک بست بھی اس سے متاثر ہوئے۔ چک بست نے جن کی پرورش لکھنؤ کے ادبی ماحول میں ہوئی تھی، انہوں نے انیس کا بغور مطالعہ کیا تھا، وہ ان سے بے حد متاثر تھے، لہٰذا مسدس کے فارم میں نہ صرف انہوں نے گوکھلے اور سوامی رام تیرتھ کا مرثیہ لکھا بلکہ ساتھ ہی رامائن کو لکھنے کی شروعات کی۔ وہ رامائن کا ایک سین ہی لکھ پائے اور ان کی وفات کم عمری میں ہو جانے کی وجہ سے ان کا زیادہ ادبی سرمایہ دستیاب نہ ہو سکا، لیکن جتنا ملا ہے اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ حب الوطنی، قوم پرستی، آپسی بھائی چارہ، رواداری، یکجہتی کی تعلیمات ان کی شاعری میں ہمیں جگہ بجگہ ملتی ہیں۔ ڈاکٹر سر محمد اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز فطرت یا اپنے اطراف و اکناف میں پھیلے ہوئے مناظر کی تصویر کشی سے شروع کیا، لیکن آگے چل کر انہوں نے انگریزی سے اردو میں ترجمے بھی کیے۔ بانگ درا میں ایک پہاڑ اور گلہری، ایک مکڑا اور مکھی اور اس طریقے کی نظمیں جو ہیں وہ انہوں نے ٹینیسن وغیرہ کا نام دیتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ نظمیں کہاں سے لی گئی ہیں۔ آگے بڑھ کر ویسے تو ان کی شروعات ہی ہمالیہ سے ہوئی ہے کہ وہ اپنے وطن کی جو حفاظت کر رہا ہے اس پہاڑ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے ہمالیہ، اے فصیلے کشور ہندوستاں، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں۔ تو ہمالیہ سے اپنی بات شروع کرتے ہوئے وہ جب آگے بڑھتے ہیں تو نیا شوالا، سوامی رام تیرتھ، رام، نانک جیسی نظموں کے ساتھ وہ ہندوستان میں ایک جہتی، رواداری، محبت، اخوت کا پیغام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ آگے یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کا ذہن، اس کے جذبات و احساسات، اس کی سوچ، اس کی فکر وقت کے ساتھ ساتھ ارتقا پذیر ہوتی ہے۔ اقبال نے جب انگلینڈ کا سفر کیا اور بین الاقوامی سطح پر بدلتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا تو انہیں محسوس ہوا کہ ہمارے ملک میں جو بے حسی چھائی ہوئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے کوئی ایک منضبط راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور وہاں سے فلسفیانہ انداز میں ان کی شاعری آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ ہندوستان سے اوپر اٹھ کر بین الاقوامی سطح پر بدلتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے نئی نسل کو تیار کرنے کی کوششوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اپنے صاحبزادے جاوید کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے جاوید نامہ تخلیق کیا اور اس میں ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے انسانوں کو خبردار کرنے کی کوشش کی کہ اگر ہم آج خواب غفلت میں گرفتار رہے تو دنیا ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرے گی اور کیا حال ہوگا۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ اقبال نے بڑے ہی خوبصورت پیرائے میں نظم نگاری کے توسط سے اپنی فکر کو، اپنے خیالات کو پیش کیا، لیکن آج 100 سال گزر جانے کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر امن اور آشتی کا دور دور تک پتہ نہیں ہے۔ کسی نہ کسی بہانے لوگ ایک دوسرے کے ممالک پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ ایک ہی غلبہ ہو جائے اور ساری دنیا ایک حکومت کے تحت آ جائے۔ یہ اقبال کے پاس بہت کچھ ملتا ہے۔ اقبال نے حیت کے اعتبار سے الگ الگ ترکیب بند، ترجیب بند، مسدس، مخمس، ساحری، سادی نظم اور زیادہ تر
پابند نظم کے ذریعے سے اپنے خیالات پیش کیے۔ ان کا کلام ادبی اعتبار سے بھی نہایت وسیع ہے اور اس کا مطالعہ مختلف جہات سے کیا جا سکتا ہے۔ اقبال، حالی اور شبلی کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور اہم نام نظم نگاری کی صف میں آتا ہے اور وہ ہے جوش ملیح آبادی کا۔ جوش الفاظ پر بے پناہ قدرت رکھتے تھے۔ انہوں نے حب الوطنی اور منظر نگاری اور حسن پرستی پر اظہار خیال کیا۔ انہیں شاعر شباب اور شاعر انقلاب کہا گیا۔ جوش نے انگریزی حکومت کے خلاف کھلے عام اعلان بغاوت کر دیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں کے نام ان کی ایک ایسی نظم ہے جس میں انہوں نے انگریزوں کو کتے کمینے تک کے القاب سے سرفراز کر دیا، لیکن یہ کبھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ انگریزوں کی جو حکمرانی ہے وہ ہندوستان پر جاری رہنی چاہیے۔ وہ چاہتے تھے کہ جو آزادی کی تحریک ہوئی ہے اس تحریک میں سارا ہندوستان شامل ہو جائے اور بلا لحاظ مذہب و ملت ہر ایک مل کر اپنے ملک کو آزاد کرنے کی لڑائی لڑے۔ ان حالات میں انگلستان میں ایک ایسا منشور جاری ہوا جسے پروگریسو یا ترقی پسندی کا نام دیا گیا۔ ترقی پسند تحریک جب انگلینڈ میں اپنے دستور کو مرتب کر رہی تھی اس وقت ڈاکٹر سجاد ظہیر وہیں پر تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ سجاد ظہیر کے ساتھ اور بھی لوگ تھے جو اس تحریک سے متاثر ہوئے۔ ان سب نے انگلستان سے واپس آ کر 1936 عیسوی میں لکھنؤ میں ترقی پسند تحریک کا باضابطہ افتتاح کیا، آغاز کیا۔ پریم چند اور جوش دونوں نے ان نظریات کی تائید کی اور بتایا کہ ادب کو صرف طبقہ اشرافیہ تک یا خواص تک محدود نہ رکھتے ہوئے عام انسانی زندگی کے مسائل کو پیش کرنا چاہیے اور عام آدمی اور اس کی زندگی محور ادب بننا چاہیے۔ یہ تحریک بڑی تیزی کے ساتھ مقبول ہوئی اور اس سے جڑے تقریباً تمام شعراء کے پاس ایسے ہی مسائل ملتے ہیں۔ مخدوم محی الدین، سردار جعفری، مجاز، فیض، ساحر اور دوسرے شعراء اس تحریک سے جڑتے چلے گئے۔ کیفی اعظمی ہیں، اختر الایمان ہیں، ان سارے شعراء نے عام انسانی زندگی کو اپنی شاعری کا مرکز و محور بنایا۔ مخدوم محی الدین کی نظموں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرمایہ دار طبقے سے نفرت کا جذبہ کچھ اس طرح ظاہر ہوا کہ انہوں نے اپنی ایک نظم حویلی لکھی جس میں انہوں نے بتایا کہ جو عشرت کدے ہیں وہاں کا ماحول کیسا ہے اور اس سے باہر کی زندگی کن دشواریوں کا، کن مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ علی سردار جعفری نے بھی ایشیا جاگ اٹھا کے نام سے اپنے نظریات پیش کیے۔ مجاز نے اپنی محبوبہ کو اپنے آنچل کو پرچم بنا لینے کی تلقین کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا موقع عطا کیا اور ساتھ چلنے کی پیشکش کی۔ انہوں نے عورت کو قدم بقدم ملا کر انقلابی تحریکوں میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ کیفی کے پاس بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی جذبہ ملتا ہے۔ کیفی اعظمی نے بھی اس دور کے حالات کو اپنی شاعری کے ذریعے سے نئی سمت و رفتار دینے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں ترقی پسند تحریک نے ادب اور اس کی بنیاد کو سمجھیے کہ پس پشت ڈال دیا، جس کی وجہ سے ایک رد عمل سامنے آیا اور آزادی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی سے پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ حلقہ ارباب ذوق کا قیام عمل میں آیا۔ حلقہ ارباب ذوق سے جڑے شعراء یہ چاہتے تھے کہ ادب کو، شاعری کو، نظم نگاری کو صرف پروپیگنڈا نہ بنایا جائے بلکہ اس میں انسانی جذبات و احساسات کی عکاسی کا جو قدیم ترین تصور ہے اسے بھی شامل کیا جائے۔ ان شعراء نے
جن میں نمایاں اہمیت کے نام میراں جی اور نون میم راشد وغیرہ کے ہیں۔ انہوں نے انسان اور انسان کی زندگی کے مسائل کو پیش کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ نرے پروپیگنڈے کے بجائے ادب میں ادبیت بھی ہونی چاہیے، تخیل بھی ہونا چاہیے، تھوڑی سی رومانیت بھی ہونی چاہیے۔ رومانی تحریک کے زیر اثر اختر شیرانی اور ان کے ہمنوا شعراء نے باضابطہ رومانی الفاظ، رومانی نظریات، رومانی خیالات، رومانی جذبات کی عکاسی کی۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور 1960 کے بعد جدیدیت کے عنوان سے ہم نظم میں مزید تبدیلی دیکھتے ہیں۔ یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ نظم اور اس کی وسعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اردو کے شعراء نے اس صنف کا استعمال مختلف انداز سے کیا، موضوعات اور حیت ہر دو میں تبدیلیاں عمل میں لائیں اور دوسری زبانوں کی جو اصناف تھیں، جیسے مثلاً سائنٹ، ہائیکو، ترائلے، ان کو بھی جگہ دینی شروع کی تاکہ جو دامن ہے، جو وسعت ہے، جو تنوع ہے، اس میں نئے نئے رنگ شامل ہوتے چلے جائیں اور زندگی کا کوئی موضوع، کوئی پہلو، کوئی عکس اس میں شامل ہونے سے رہ نہ جائے۔ یہ تبدیلی بڑی صحت مند رہی، جس میں ادب نے بھی ترقی کی، زبان نے بھی ترقی کی، تشبیہات و استعارات بھی نئے ہوئے، اور ایک اہم نام جو اس سلسلے میں ترقی پسند تحریک کے ساتھ جڑا آتا ہے وہ فیض احمد فیض کا ہے۔ فیض نے قدیم ڈکشن کو، قدیم الفاظ کو نئی معنویت دیتے ہوئے نئے انداز سے اختیار کیا، اور جب وہ اپنی محبت کو تج کر آگے بڑھے تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ محبت ضروری ہے، لیکن محبت سے بھی زیادہ ضروری اپنے اطراف میں پھیلے ان غریب لوگوں کا دکھ درد ہے جن کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ ہماری کوشش ان کی زندگیوں میں نکھار لا سکتی ہے، اور فیض اپنے ملک سے شروع ہو کر بین الاقوامی سطح تک جا پہنچے۔ ایران میں اگر کچھ ہوا تو اس پر انہوں نے اظہار خیال کیا، فلسطین کی جو حالت تھی اس پر بھی انہوں نے قلم اٹھایا اور اپنے ملک کے ساتھ ساری دنیا کو لیتے ہوئے انسانیت اور آفاقیت کا پیغام پیش کرنے کی پوری کوشش کی۔ نظم نگاری کی یہ خصوصیات یعنی حیت اور موضوع دونوں میں تنوع اور وسعت نے اردو شعر و ادب کو بے پناہ مالا مال کیا، اور اب ہماری اردو نظم ہر موضوع پر اظہار خیال کرنے کے موقف میں ہے۔ آگے چل کر خود ہمارے شہر کے شعراء شاذ تمکنت نے ٹائم کیپسول نام سے ایک نظم لکھی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ وقت کس طرح سے ہماری انسانی زندگی کا اہم حصہ ہے اور اس کا مفید استعمال ہم کو ترقی سے ہمکنار کرتا ہے، اور اس کی بربادی نہ صرف ہماری زندگی بلکہ ہمارے شہر کی، ہمارے ملک کی، ہماری قوم کی، ہماری ملت کی بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ موضوعات کے اس تنوع کے ساتھ جن چند شعراء نے اپنا خاص مقام بنایا ہے ان میں سب سے اعلیٰ مقام علامہ اقبال کو دیا جاتا ہے کہ انہوں نے فطرت، انسانیت، آدمیت اور سب کچھ اپنے کلام میں باضابطہ طور پر پیش کیا۔ نظم نگاری کے اس سفر میں ہمیں ادھر ادھر دوسرے موضوعات کا بھی اندازہ ہوتا ہے، جیسے کہ انسانی زندگی صرف شہروں تک محدود نہیں رہتی، دیہی زندگی بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ خصوصاً ہندوستان کا بڑا علاقہ دیہاتوں پر مشتمل ہے، اور دیہاتوں میں جو تصویریں رہتی ہیں، جو مسائل ہوتے ہیں، ان پر نثر میں اگر پریم چند نے توجہ کی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسماعیل میرٹھی نے ابتدا ہی سے دیہی زندگی کو پیش کرتے ہوئے کاشتکاری کے بارے میں بتایا اور گاؤں کی فضا کے بارے میں بتایا۔ بہت سارے شعراء ایسے ہیں جن کے کلام میں ہمیں گاؤں کی عملی زندگی سانسیں لیتی نظر آتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ رہنے کے باوجود شہر معصومیت سے اور محبت سے
خلوص سے، اخلاص سے خالی ہیں، جبکہ دیہاتوں میں پڑوسی کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ضبط اور ایک دوسرے کے غم میں شرکت، خوشی میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ابتدا سے لے کر آج تک موجود ہیں۔ آج بھی ہندوستان کے طول و عرض میں ہمیں رواداری کے، یکجہتی کے، محبت کے، اخلاص کے نظارے نظر آتے ہیں اور ہمارے شعراء ان پر اظہار خیال کرتے ہیں۔ اردو میں جدید نظم نہ ہوتی اور وہی جو پرانی اصناف ہیں وہی موجود رہتی تو ان پر اظہار خیال کرنا مشکل ہو جاتا۔ نظم نے شاعروں کو ایک بڑا وسیع کینوس دیا، بڑا وسیع میدان دیا، جس میں انسانی زندگی کے تمام پہلو اپنی اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ سانسیں لیتے نظر آتے ہیں، اور ہماری زندگی، ہر عہد کی زندگی ان شعراء کے ذریعے ان کی شاعری میں محفوظ ہو گئی۔ ہم اگر دیکھنا چاہیں تو آج بھی ہماری دیہاتوں کی زندگی اشعار میں دیکھ سکتے ہیں، اور اگر قدیم زندگی کے نمونے دیکھنا چاہتے ہیں تو پرانے شعراء کے دواوین اور مجموعہ جات ہمیں وہاں تک لے جاتے ہیں۔ بالفاظ دیگر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک کارآمد اور مفید صنف کی حیثیت سے جدید نظم نگاری نے ادبی، فنی، موضوعاتی، جذباتی ہر سطح پر اپنی اہمیت کا لوہا منوایا ہے اور بتایا ہے کہ شعر و ادب میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی جذبے کو، کسی بھی تحریک کو، کسی بھی موقع کو نہ صرف پیش کر سکتے ہیں بلکہ ان میں جان بھی ڈال سکتے ہیں۔